میرے آقا کریم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ کبھی وہ ہسٹریاں پڑھ کے دیکھیں اور سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، بڑی ایمان افروز چیزیں ہیں۔ مسجد نبوی شریف ریاست مدینہ قائم ہو جانے کے بعد بھی اور فتح مکہ قائم ہونے کے بعد بھی اور کیسر و کسریٰ کے محلات میں حضور کی ریاست کے چرچے ہونے کے باوجود بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی بنائی گئی کہ اس جگہ پہ حضور بیٹھیں گے، یہ اونچی جگہ ہے، یہاں پہ تخت لگایا جائے یا اس کو ایک خاص قسم کی جگہ۔ حضور عام صحابہ کرام میں عام لوگوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی اجنبی آتا تو اسے پوچھنا پڑتا کہ میں امام الانبیاء سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں حضور سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے اپنے لیے کوئی الگ نشست جو ہے وہ قائم نہیں کی۔ اور صرف یہ نہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں بھی جو حضور کے زمانے میں قریشیوں کی اور ہاشمی خاندان کی عزت تھی حضور کی نظر میں، وہی بلال حبشی اور سلمان فارسی کی نظر تھی، عزت تھی حضور کی نظر میں۔ یہ نہیں کہ یہ غلام ہیں تو ان کا سلوک اور ہے، اور جو اس وقت سب سے عزت والا جو قبیلہ ہے قریش، ان کی عزت کوئی اور ہے۔ آپ نے پچھلے جمعہ میں شاید سنا تھا کہ صدیق اکبر جیسی ہستیاں اور فاروق اعظم جیسی ہستیاں جب حضرت بلال حبشی کو دیکھتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ جاء سیدنا، وہ دیکھو ہمارے سردار آ رہے ہیں۔ حضور نے یہ اتفاق ختم کر دی۔ اور جس دن حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لائے ہیں، جس اونٹنی کے اوپر حضور بیٹھے ہیں، حضور کی اونٹنی کے اوپر حضور کے پیچھے حضور کی یوں پشت کو جس نے کلاوہ ڈالا ہوا ہے، جس بچے نے، اور وہ پیچھے سے اچھل رہا ہے، حضور نے اپنی مبارک چادر اس پہ ڈالی ہوئی ہے۔ کتنے عظیم لوگ تھے کہ حضور کی اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور پھر حضور کو یوں کلاوے میں لیا ہوا ہے، اور پھر حضور نے اپنی مبارک چادر ان کے اوپر ڈالی ہوئی ہے اور وہ اچھل رہے ہیں۔ حضور ان کو جو ہے وہ ہاتھوں سے کہہ رہے ہیں آپ آرام سے بیٹھیں، آرام سے بیٹھیں۔ آپ جانتے ہیں یہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ بچہ کون ہے؟ یہ اسامہ بن زید ہے، جو ایک غلام کے بیٹے ہیں۔ غلام کے بیٹے کو حضور اپنی سواری پہ اپنے ساتھ بٹھا کے اور اپنی مبارک چادر اس کے اوپر ڈال کے کس موقع پہ لا رہے ہیں؟ کہ جب مکہ شریف فتح ہو رہا ہے۔ یہ وہ ہے جو اسلام نے مساوات قائم کی ہے کہ باحیثیت انسان یہ جو غلام ہیں، یہ جو چھوٹی قومیں ہیں، یہ جو بڑی قومیں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ہماری یہ زبان ہے، ہماری وہ زبان ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ اور طرح کے، جیسے ہمارے معاشرے میں کہ جو اس وقت خون کی قیمت امریکیوں کی اور یورپیوں کی ہے، کیا وہی خون کی قیمت ان کی نظر میں کشمیریوں کی ہے یا شامیوں کی یا برمیوں کی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی، یا آپ اسرائیل میں چلے جائیں، اسرائیل والے کہتے ہیں کہ نہیں جی، جو ہم ہیں وہ فلسطینیوں کو تو وہ انسان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کا جو زمانہ ہے، آپ کبھی اس کو پڑھ کے دیکھیں، کتنا بھیانک وہ زمانہ ہے کہ غلاموں کے حقوق ہی نہیں تھے۔ غلام سائے میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، غلام مالک کے برتن میں بیٹھ کے کھا ہی نہیں سکتا، غلام مالک کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کسی طرف آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آپ یہاں قریب انڈیا میں آج بھی اس موجودہ زمانے میں بھی آپ انڈیا کے اندر جو بلند قومیں ہیں، جیسے برہمن ہیں ان کے، وہ نیچے والی قوموں کو جیسے وہ شودر وغیرہ ہیں یا چھوٹی جو قومیں ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ قرآن مجید میرے سامنے، یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، اس کو امیر آدمی پڑھ سکتا ہے، غریب بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کی جو مذہبی کتابیں ہیں وہ نچلی ذات کے لوگ نہیں پڑھ سکتے، حتیٰ کہ کتنے نچلی ذات کے لوگوں کو ان کی زبانیں کاٹ دی گئیں جب انہوں نے اپنی مذہبی کتاب کی تلاوت کی۔ شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو، یہ زیادہ ٹائم نہیں ہوا، انڈیا میں ایک نوجوان کی شادی ہو رہی تھی تو وہ گھوڑے پہ سوار ہونے لگا۔ اس نے وہ خاص قسم کا جو وہ دولہے کا لباس ہوتا ہے اور جو صحرا وغیرہ ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا، تو وہ گھوڑے پہ سوار ہو رہا ہے، اسے گھوڑے پہ سوار نہیں ہونے دیا گیا۔ کس لیے؟ کہ وہ نچلی ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ دولہا بن کے گھوڑوں پہ سوار ہونا یہ تو بڑی ذاتوں کے معاملات ہیں، چھوٹی ذات والے کیسے سوار ہو سکتے ہیں اس پہ؟